ویلکم بیک. اعجاز الحق صاحب، آپ نے اپنی پارٹی کی اور اپنی ایک ووٹ 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں استعمال کی، if I am not wrong، اور کیا یہی آپ چاہتے تھے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کو مکمل طور پہ حکومت نے قابو میں کر لیا ہے؟ کیا عدلیہ آزاد ہے؟ عدلیہ بالکل آزاد ہے. عدلیہ سے آزاد تو کوئی ہے نہیں. عدلیہ تو جو چاہتی ہے، جس کا منہ کالا کرنا چاہتی ہے کالا کر دیتی ہے، جس کا سفید کرنا چاہتی ہے سفید کر دیتی ہے. نہیں، ابھی کی جو عدلیہ ہے جو آئینی بینچ بن گئے، بات میں ابھی کی عدلیہ کی بات کر رہا ہوں، اس عدلیہ کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ جو دل میں آتا ہے، چاہے وہ سچ ہو وہ جھوٹ ہو، وہ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ اس کو لوگ سچ سمجھنا شروع کر لیں. تو پھر آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ کیوں دیا اگر ایسی عدلیہ بننی تھی اس کے بعد؟ وہ میں نے کہا کہ یہ اس وجہ سے نہیں ہے. یہ عدلیہ اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھتی ہے، بالا تر سمجھتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ سب جو ہیں یہ حقیر ہیں، یہ ہماری رائے ہے، ہم جو چاہیں گے سیاہ کو سفید کریں، سفید کو سیاہ کریں. میں جو اگزامپل دے رہا ہوں، آپ نے اگزامپل میرا سنا نہیں. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک سیمینار ہو رہا ہے، ٹاپک کچھ اور ہے، اور اس میں آپ چلے جاتے ہیں ایک ہاتھی کا ذکر کرنے کہ وہ ہاتھی جو اغوا کروایا گیا سری لنکا سے آج سے 50 سال پہلے، اور اس کو اپنے گھر میں لا کے رکھا گیا، اس کا ذکر کیا گیا. ایک سپریم کورٹ کے جج نے اس کا ذکر کیا، اور وہ بالکل جھوٹ پہ مبنی یعنی کہ گفتگو تھی کہ ہاتھی ضرور آیا پاکستان میں، لیکن ایز اے گفٹ ٹو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان، لائک پاکستان گیوز گفٹس ٹو وزٹنگ ڈگنیٹریز. یہاں پہ گھوڑے دیے جاتے ہیں، ساہیوال کی گائے دی جاتی ہے. اعجاز الحق صاحب، میرا مطلب پوچھنے کا یہ تھا کہ جو آج کی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کی ابھی میں اس پہ بھی آتا ہوں. جی سر. 26ویں آئینی ترمیم کا جو مسودہ تھا جس پہ ہمیں اعتراض تھا، وہ تو مسودہ سامنے آئی نہیں. مسودہ تو پی ٹی آئی کا اور مولانا فضل الرحمان کا سامنے آیا. ان سے پوچھیں آپ. تو آپ نے کس مسودے کو ووٹ دیا؟ آپ نے کس کو ووٹ دیا پھر؟ میں نے اس مسودے کو ووٹ دیا جو آخری مسودہ تھا، جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے مل کے تیار کیا تھا. اچھا، تو یہ وہی مسودہ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں جو اب آئین کا حصہ بن گیا؟ 100% جو بالکل آئین کا حصہ بن گیا، ان سے پوچھ لیں. لیکن پی ٹی آئی نے تو ووٹ نہیں دیا. پی ٹی آئی نے تو مخالفت کی ہے 26ویں آئینی ترمیم کی. ووٹ مخالفت تو وہ تو حکم ملا تھا نا ان کو کہ آپ مخالفت کر دو. وہاں تو بیٹھ کر رات کو 2 بجے 3 بجے فضل الرحمان صاحب کے، میں تو نہیں میٹنگ کر رہا تھا جا کے، بلاول صاحب تھے یا پی ٹی آئی تھی، وہ نکلتے تھے اور وہ اندر جاتے تھے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب آپ کے نزدیک جیل سے جلد رہا ہو جائیں گے؟ بالکل ہو جائیں گے جس دن وہ اپنا ذہن بنائیں گے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں پاکستان کے بارے میں سوچوں اور پاکستان کی بہتری کی اور پاکستان کے عوام کی. مثلاً وہ ایسا کیا کریں؟ باہر آ جائیں گے. وہ ایسا کیا کریں کہ وہ باہر آ سکتے ہیں؟ مثلاً میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. مثلاً یہ کہ 1999 میں چلے جاتے ہیں جب ایک کو ہوا تھا اور ایک فوجی ڈکٹیٹر آئے آپ کے مطابق، جیسے آپ کہتے ہیں جنرل مشرف صاحب آئے، تو نواز شریف صاحب اس سے زیادہ مشکل میں تھے اس وقت، کیونکہ ان کی ایک ڈائریکٹ کنفرنٹیشن آرمی چیف کے ساتھ ہو گئی تھی، اور ان کو پھر اٹک جیل میں اور وہاں سے ہتھکڑیاں لگا کے لانڈی لے جایا جاتا کیس کے لیے، پھر سیسنا میں بٹھا کے واپس لایا جاتا. اس کا ذکر انہوں نے خود بھی کیا 1-2 پروگرامز میں. 2-3 ان کو اپرچونٹیز ملی بیچ میں اس 2 سال یا 1.5 سال کے پیریڈ میں، جہاں پر وہ بات چیت کر سکتے تھے. یہاں تک کہ اسمبلیاں بحال ہونے کی بھی بات کر کے میں نے پرویز مشرف صاحب کو منا لیا تھا کہ مسلم لیگ میں سے کسی کو پرائم منسٹر بناتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانے. لیکن جس دن انہوں نے کہا کہ نہیں اب وقت آ گیا ہے، تو مہینے کے اندر وہ باہر تھے. اب وہ جو جس طرح وہ باہر گئے تھے، یہ ان کا ذہن تھا جب انہوں نے بنا لیا تھا. اسی طرح عمران خان کو بھی ماضی میں اس پچھلے سال سے اوپر اب وہ اندر ہو گئے ہیں. 1-2-3 اپرچونٹیز آئیں ان کے پاس، پہلی لانگ مارچ کے بعد 24 اکتوبر سے پہلے اور پہلی لانگ مارچ سے پہلے، لیکن انہوں نے نہیں اویل کی ان کو. وہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے تھے کہ نہیں میں نہیں مانتا. لیکن جب وہ سوچیں گے کہ ہاں اب وقت آ گیا ہے کہ بات چیت کریں، تو میرے خیال میں یہ مسئلہ بھی ریزالو ہو سکتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے قدموں میں گر کے ہی جمہوریت بحال ہو سکتی ہے؟ یہ کس نے کہا؟ آپ یہی کہہ رہے ہیں وہ جب چاہیں گے. میں نے تو نہیں کہا.
نہیں جب عمران خان چاہیں گے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے بھی نواز شریف نے لڑائی کی نہیں اور پھر سمجھوتا کر لیا تو اب عمران خان بھی سمجھوتا کر لیں. یہاں دیکھیں اس وقت مارشل لاء تھا ملک میں, آج تو مارشل لاء نہیں ہے. جو گفتگو ہو رہی تھی, جو بات چیت ہو رہی تھی, جو ٹاکس ہو رہی تھی, وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں کر رہی تھی. تو آپ یہ نہیں مانتے کہ اس وقت ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لاء نافذ ہے؟ آپ نہیں مانتے اس بات کو؟ آپ اس طرح تو جو آپ کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ غیر اعلانیہ آپ اس کو مارشل لاء کہنا چاہتے ہیں. عمران خان کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے, کیا یہ ایک ہائیبرڈ نظام نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ یہ ہائیبرڈ نظام نہیں ہے؟ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں جس نظام کو بھی آپ ہاتھ لگائیں گے نا ہائیبرڈ ہی نکلے گا. چاہے T8 والے کو لگائیں, چاہے 90 والے کو, چاہے 93 والے کو, ہر کوئی ہائیبرڈ ہی ہوگا. یا 2024 کے 2018 والا بھی 2018 والا الیکشن بھی RTS کے ذریعے ہوئے تھے اور وہ بھی ہائیبرڈ تھے. ٹھیک, وہاں سے لے کر 2014 سے لے کر پناما تک اور پناما سے لے کے 2018 تک الیکشن, یہ سارا ہائیبرڈ نظام تھا جس کو چلانے کے لیے 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 9 سال لگے تھے. تو آپ کے خیال میں ہائیبرڈ نظام کامیاب نظام ہے؟ ہائیبرڈ نظام کامیاب ہے؟ یہ میں تو نہیں سمجھتا. کامیاب نظام جب تک ہے جب تک کہ سیاستدان خود نہیں سمجھیں گے کہ ہم نے کیا نظام لے کر آنا ہے. جب یہ ایک طرف ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کے چارٹر آف ڈیموکریسی کریں گے, اور وہی چارٹر آف ڈیموکریسی کرانے والے جب سیاہی سوکھنے سے پہلے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ بیٹھ کر اپنی NRO کروا رہے ہوں گے تو پھر کیسے ہائیبرڈ نظام نہیں چلے گا اس ملک. چلیں اعجاز صاحب ان کو تو چھوڑیں, آخر میں یہ بتاتے جائیں کہ آپ کو جمہوریت سے محبت ہے یا نفرت ہے؟ مجھے بہت محبت ہے جمہوریت سے, اسی لیے میں الیکشن لڑتا ہوں. لو یو سر. آسان کام تو نہیں ہے. لو یو سر. لوگوں کی منتیں کرنا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. صحافی پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. نومبر کی 3 تاریخ تک جس دن گولی چلی اور ان کو گولی لگی, اس دن تک میں کوشش کرتا رہا کہ ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے معاملات ٹھیک ہو جائیں, اور اس کی وجہ سے مجھے 3 مہینے ضلع وطنی ایک قسم کا سیلف ایگزائل میں جانا پڑا. 9 مئی کے بعد میں 14 مئی کو یہاں سے نکلا ہوں, اور پھر میں اگست میں واپس آنے دیا گیا. میرا پاسپورٹ کس نے آپ کو مجبور کیا پہ تھا, بلیک کیا کوئی دھمکی دی گئی, آپ کی جان کو خطرہ تھا, کیا ہوا, کیوں ملک چھوڑ کے گئے آپ؟ نہیں جان کو خطرہ نہیں تھا. ہمارے پہ کیسز بنے, ہمارے پہ FIR کٹی, میرے پہ FIA کا کیس, میں اب میرا پچھلے سال 21 جون کو ختم ہوا ہے, ابھی اس سال 21 جون کو لاسٹ ایئر کیس ختم ہوا ہے, جو 1.5 سال تک میں لڑتا رہا, جس کی وجہ سے مجھے ECL پہ ڈالا گیا تھا, مجھے بلیک لسٹ کیا گیا تھا, اور پولیٹیکل افیلیشن کی وجہ سے آبویسلی کہ وہ کیس بنا, اور وہ جا کے بعد میں 6 پیشیاں جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں بہاولپور میں اور پھر ان کے دفتروں میں بھگتنے کے بعد وہ کیس ختم ہوا. لیکن آپ نے تو عمران خان کی پارٹی میں اپنی پارٹی کو ضم کرنے کا شاید اعلان بھی کیا تھا, اور پھر اس کے بعد ذرا سی مشکل پیش آئی تو آپ نے ایک دم سے چھوڑ دیا. نہیں, یہ بالکل یہی دیکھیں نا, یہی تو غلط باتیں ہیں جو باہر نکل جاتی ہیں. میں نے اس وقت باہر نکل کے جو پہلی بات کی تھی, اور خان صاحب کو بھی یہی کہا تھا, اور خان صاحب ادھر ہی موجود ہیں, کہیں گئے نہیں ابھی, ان کو یہ کہا تھا کہ ہم مل کر ایز اے کولیشن لائک MMA لائک ادر کولیشنز الیکشن لڑیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ ایک سمبل پہ لڑیں, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے سمبل پہ لڑ لیں, لیکن جماعت میری جو ہے وہ اپنی رہے گی اور آپ کی اپنی رہے گی. اینڈ ہی ایگریڈ آن دیٹ پوائنٹ. ہاں, وہ ایک جذباتی سا شخص آیا تھا اندر, جب خان صاحب نے اسے کہا اعجاز صاحب کو مبارک دو, تو اس نے کونے سے جھنڈا اٹھا کے تو میرے گلے میں ڈال دیا, تو سب نے کہا جی یہ PTI میں شامل ہو گئے. اس کے بعد پھر چشتیاں کا جلسہ ہوا, جو سب سے بڑا جلسہ تھا, وہ الیکشن ہم نے خود لڑا ان کے لیے, اور وہ الیکشن جیتا وہاں پر, اور خود خان صاحب نے کہا کہ سب سے بڑا جلسہ اور سب سے چارج جلسہ جو میں نے کیا وہ چشتیاں کا جلسہ تھا جو ہم لوگوں نے کروایا تھا وہاں. بہرحال پھر آپ کے راستے جدا کیوں ہو گئے؟ نہیں, راستے دیکھیں, راستے اب مجھے یہ بتائیں نا کہ راستے جدا اس لیے ہوئے کہ میں نے یہ آپ کو بتایا نا کہ یہ جو جنگ ہے یہ سیاسی جنگ نہیں ہے, یہ ذاتی ہے. اب اس ذاتی جنگ میں آپ اپنی پارٹی کو بھی پسوائیں, ان کو سزائیں بھی دلوائیں کہ بھئی آپ نے اس لیے کہ آپ کو, نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا جب وہ اٹک جیل میں تھے, ان کو بھی بڑا غصہ تھا اس بات پہ, جس بات پہ ابھی خان صاحب کو غصہ ہے. ہی ول کم اراؤنڈ آلسو ایونچولی. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو
جہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک کو نقصان ہو رہا ہے, جہاں پر اتنی یہاں پر دہشت گردی ہے, جہاں پر اکنامک مسائل ہیں, وہاں پر آن سرٹن ایشوز, لیکن جیسے آج فار ایگزامپل کہ کشمیر پہ ایک ریزولوشن آئی ہے جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری جماعتوں کو آن پیج ہونا چاہیے, لیکن وہاں کشمیر کے معاملے پہ بھی آپ نے پولیٹیکل بحث شروع کر دی, یعنی اس کو متنازع بنایا. تو ہندوستان میں اور دیگر باہر کے ملکوں میں لوگ دیکھ کر ہنس رہے ہوں گے کہ یار یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں آپس میں. تو چند ایک ایشوز ایسے ہیں پاکستان کے, جیسے کہ نیوکلیئر ایشو ہے, کشمیر کا ایشو ہے, سیکورٹی کے ایشوز ہیں, اس پہ سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. جی ہاں, یہ وہ ایشوز ہیں, لڑائی جھگڑے کے یہ وہ ایشوز ہیں جن کی بنیاد پہ ان 3 ایشوز کے اوپر سیاست بھی کی جاتی ہے اور پھر سیاسی مداخلت بھی کی جاتی ہے. تو یہ ایشو سیاسی طور پہ تو بڑے ہاٹ ایشو رہتے ہیں. ایک چھوٹی سی